علماء اور مفسرین کرتے ہیں کہ نجم سے مراد وہ شہاب ثاقب ہے کہ جب شیطان اوپر جاتے ہیں تو وہ ان کی طرف دوڑ پڑتا ہے، ان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، دور ہٹا دیتا ہے کہ اب تم خدا تک نہیں جا سکتے، اب آسمانوں کی طرف تم نہیں جا سکتے، اوپر کی خبریں نہیں لا سکتے۔ تو فرمایا جب آمنہ کے لال آئے تو شیطان سب سے پہلے رونے والا تھا، اللہ نے دلوں سے شیطان کو دور کر دیا، اللہ نے دلوں سے اس کے وساوس کو دور کر دیا۔ جب سرکار آئے تو دل شیطان کے چنگل سے آزاد ہو کے اللہ کا مرکز بن گئے، اللہ کی ذات کا ٹھکانہ بن گئے۔ تو جس طرح وہ شہاب ثاقب شیطانوں کے لیے سزا کا باعث ہے، اس طرح رب کائنات نے آمنہ کے لال کے وجود کو ہی بنا دیا ہے، سرکار کے وجود مسعود کو اس قابل بنایا ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل کے اوپر اپنا پنجہ گاڑ کے رکھتا ہے، اس دل کے اندر اپنا پنجہ پیوست رکھتا ہے، اس دل کے اوپر قبضہ کر کے رکھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے نا تو وہ دوڑ جاتا ہے۔ جب ایک بار اللہ کا نام لے، بندہ اللہ کا ذکر کرے تو بندے کے اوپر اتنے انوار گرتے ہیں، اتنی تجلیات کا نزول اس بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ شیطان ان انوار اور تجلیات کو برداشت نہیں کرتا، انسان کے دل سے پنجہ نکال کے دوڑ جاتا ہے۔ اور جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے اتنی دیر تک اس کے دل کی طرف ابلیس نہیں آتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ ہے زبان سے اللہ اللہ کرنا۔ بتا جس نے دل سے اللہ کو یاد کیا ہو، جس نے دل کا سبق پڑھا ہو، جس نے دل کا کلمہ پڑھا ہو، جس نے ظاہر کو چھوڑ کر اپنے قلب سے اپنے خدا کو یاد کیا ہو، اللہ اللہ زبان کو بند کر کے اپنے دل سے کی ہو، بتا جب اس کے اوپر انوار گرتے ہوں گے، جب اس قلب کے اوپر تجلیات آتی ہوں گی، اس دل کا عالم کیا بنتا جاتا ہوگا۔ سلطان باو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے زی زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ فرمایا یہ راز کی باتیں ہیں، یہ دل کی باتیں اس خدا سے رابطے کی نشانی ہے کہ بندہ یہاں خلقت کے اندر ہوتا ہے، بیٹھا وہ ایک جلوت میں ہوتا ہے، اس کی تنہائی خلوت کی ہوتی ہے، اس کا باطن خلوت کا ہوتا ہے، اس کا دل یہاں موجود نہیں ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کے عرش کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔